یہ جنت کی ضمانت سے ہے. یہ مہینہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے. جنہیں اللہ نے صرف پیر ہی نہیں بنایا، پیروں کا بھی پیر بنایا تھا. جنہیں اللہ نے صرف امام ہی نہیں بنایا، امام الاولیاء بنا دیا. جنہیں اللہ نے وہ کیا فرماتے ہیں؟ آؤ ذرا ان سے رمضان کی عظمت سنو. آپ فرماتے ہیں میں تو جب رمضان کے لفظ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس لفظ کے ہر حرف سے رمضان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. توجہ کیجیے گا. فرمایا میں جب رمضان کے لفظ کو دیکھتا ہوں تو اس لفظ کے ہر حرف سے مجھے رمضان کی عظمت اور شان نظر آتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں رمضان کی راہ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راہ اللہ کی رحمت سے ہے. یعنی یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان کا پہلا حرف، رمضان کا پہلا حرف ہی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ رمضان کی جو راہ ہے یہ رحمت سے ہے. یعنی ایسا مہینہ تم پر آ گیا جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمتوں کا مہینہ ہے. فرمایا رمضان کی نیند مغفرت سے ہے، بخشش سے ہے. رمضان کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. فرمایا رمضان کی ذات، توجہ کیجیے گا، کمال کر دیا. میں کہتا ہوں جتنی احادیث مبارکہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی فضیلت پر، عظمت پر، اگر ان کا خلاصہ اور ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیا ہے. امام الاولیاء تھے، پیران پیر تھے، تو کیسے نہ آپ حضور کی حدیثوں کو سمیٹ لیتے. آپ نے فرمایا رمضان کی ذات یہ جنت کی ضمانت سے ہے. یہ مہینہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہے. رب ضامن بن جاتا ہے کہ جب تم رمضان کے روزے رکھتے ہو، رمضان کی نمازیں پڑھتے ہو باجماعت، رمضان کے مہینے میں رب کے لیے بھوکے رہتے ہو، پیاسے رہتے ہو، رب کو سجدہ کرتے ہو، تو یہ رمضان تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ تمہارے حق میں جنت کی ضمانت دے رہا ہے. آؤ ادب کرنے والوں، تمہیں ضمانت دے رہا ہوں اور میری ضمانت میری طرف سے یہ مہینہ تمہیں دے رہا ہے کہ تم جنتی ہو چکے ہو. اور فرمایا رمضان کی الف، توجہ کیجیے گا، رمضان کی الف انس اور الفت سے ہے. یہ مہینہ محبت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے. کن کے ساتھ؟ غریبوں کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو دکھی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمخاری کا مہینہ ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ بجائے حضور فرماتے ہیں تم نے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، تم نے رمضان کے روزے تو رکھ لیے، رمضان میں نمازیں تو پڑھ لی، رمضان میں قرآن کی تلاوت تو کر لی، لیکن یہ ساری چیزیں میں قبول نہیں کروں گا جب تک تم رمضان کے گزرنے پر عید آنے سے پہلے تم غریبوں کو صدقہ نہ دے دو. یہ اسلام کا مزاج ہے. توجہ کیجیے گا. آج یہ وہ مزاج ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سخیوں کے سخی تھے. حضور توجہ کیجیے گا الفاظ پر، فرماتی ہیں کہ حضور سخیوں کے سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو پھر آپ کی سخاوت اتنی ہو جاتی تھی، آپ اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ آپ کی سخاوت ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی تھی. آپ کی سخاوت ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی تھی. فرماتی ہے نہ کوئی کچا گھر ہوتا تھا، نہ کوئی پکا گھر ہوتا تھا، نہ کوئی جھونپڑی ہوتی تھی، نہ کوئی مکان ہوتا تھا جہاں حضور کی سخاوت کی ہوا کا جھونکا نہ پہنچا. آپ رمضان میں خوب سخاوت کیا کرتے تھے، اپنی تجوریاں کھول دیا کرتے تھے، ہر غریب امیر آپ کی سخاوت سے فائدہ اٹھاتا تھا. اور آج یہی وہ سنت ہے. معذرت
کیجیے گا، معاف فرمائیے گا، آج یہی وہ سنت ہے جو ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ آج 9 دن گزر گئے، آج 9 راتیں گزر گئی، آپ بتائیے کتنوں کو آپ نے سحریاں کرا دی، کتنوں کو آپ نے افطاریاں کرا دی، اور وہ افطاریاں اور سحریاں بھی ایسے کروائی کہ نہ افطاری کرنے والے کو پتا ہو کہ افطاری کہاں سے آئی ہے، اور نہ کرانے والے کو پتا ہو کہ میں نے افطاری کرائی کس کو ہے۔ آئیے ذرا آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں اور سبق لے لیجیے، اور یہاں ایک بات اور بتا کر پھر یہ آخری بات کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کی لوٹ یہ نجات سے ہے، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جو تمہیں جہنم سے نجات دے کر جنت بنا دیتا ہے۔